اہرام مصر مصر کے اس وقت کے فرعون بادشاہ خوفو کے لیے بنائے گئے یادگار مقامات ہیں، جن میں بادشاہوں کے لاشوں کو دفنا کر محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان لاشوں کو ممی کہا جاتا ہے۔ ان لاشوں کے ساتھ ہیرے جواہرات، مشروبات، لباس، برتن، آلہ، ہتھیار، جانور اور کبھی تو خادم کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ بھارت کی طرح مصر کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے اور قدیم تہذیب کی باقیات وہاں کی عظیم کہانی بیان کرتی ہیں۔ یوں تو مصر میں 138 پیرامائڈز ہیں اور قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں۔ صرف غزہ کا عظیم اہرام ہی قدیم دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں آتا ہے۔ دنیا کے 7 قدیم مقامات میں باقی یہی ایک ایسی یادگار ہے جسے وقت کا بہاؤ بھی ختم نہیں کر سکا۔ یہ اہرام 455 فٹ بلند ہے۔ 43 صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے اونچی ساخت رہا۔ 19ویں صدی میں ہی اس کی اونچائی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، جو قریب 16 فٹ بال میدانوں جتنا ہوتا ہے۔ یہ 25 لاکھ چونے کے پتھر کے بڑے بلاک سے تعمیر کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 25 سے 80 ٹن کے درمیان ہے۔ عظیم پیرامائڈز کو اتنی عمدگی سے تیار کیا گیا ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی بھی اس شاہکار کو نقل کرنے میں قاصر ہے۔ کچھ سال پہلے تک لیزر کرنوں سے پیمائش کے آلے ایجاد ہونے تک سائنس کی مدد سے ٹھیک سمت کا پتہ لگانا دشوار تھا۔ نقل بنانے کی بات تو دور ہے، ثبوت بتاتے ہیں کہ اس کی تعمیر تقریباً 2560 قبل مسیح مصر کے حکمران خوفو کے چوتھے خاندان کی طرف سے قبر کے طور پر کیا گیا تھا۔ مصر کے فرعون خوفو کے وزیر ہیمون نے اس اہرام کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس اہرام کی تعمیر کے وقت اونچائی 146 میٹر یعنی 480 فٹ تھی، لیکن اس کی حالیہ اونچائی 138 میٹر یعنی 455 فٹ ہے۔ اس اہرام کا وزن تقریباً 5.9 ملین ٹن ہے۔ اس کے وزن کے حساب سے اسے بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا اور ہر ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا گیا۔ ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کو لے کر اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ بغیر مشینوں کے، بغیر جدید آلات کے مصریوں نے کیسے اتنے وزنی پتھروں کو 455 فٹ کی بلندی تک پہنچایا اور اس عظیم منصوبے کو محض 20 سال میں مکمل کیا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ عظیم اہرام مصر کے چونے کے پتھر کے بلاکس کو 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا ہے۔ مصری کاریگر ان چونا پتھروں کو پہلے پانی میں ڈبو کر رکھتے تھے، جس سے چونا پتھر ٹوٹ جاتا تھا۔ پھر اسے ہتھوڑیوں سے تراشا جاتا اور کشتی کے ذریعے دریائے نیل سے اس مقام تک منتقل کیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 5.5 ملین ٹن چونا پتھر، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر اہرام کی تعمیر کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد سفید چمکدار پتھر سے اس کی ملمہ کاری کی گئی۔ 1300 قبل مسیح میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے اس کی اوپر کی سطح کا سفید پتھر گر گیا، جو کہ 1356 میں سلطان ناصر الدین الحسن قاہرہ اٹھا کر لے گیا، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروہ بنائے گئے۔ ہر گروہ 20,000 قابل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ قدیم مصریوں کو ٹھیک حساب اور فلکیات کا علم رہا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق پیرامائڈز کے باہر پتھروں کے حصوں کو اتنی موثر تراشا اور فٹ کیا گیا ہے کہ جوڑوں میں ایک بلیڈ بھی نہیں گھسائی جا سکتی۔ مصر کے اہراموں کی تعمیر میں کئی فلکیات کی مدد کی گئی ہے، جیسے کہ تینوں اہرام
अरीन रकम के 3 सितारों की सीध में हैं। बरसों से साइंसदान इन एहरामों के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। अजीम एहराम का एक पत्थर सादा कंप्यूटर जैसा है। अगर इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई, जाविया को नापा जाए तो ज़मीन से मुताल्लिक मुख्तलिफ चीज़ों के एन मुताबिक हिसाब किया जा सकता है। अजीम एहराम में पत्थरों का इस्तेमाल भी इस तरह किया गया है कि इसके अंदर का दर्जा हरारत हमेशा मुस्तकिम और ज़मीन के औसत दर्जा हरारत से 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। अगर इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार खड़ी कर दी जा सकती है। पिरामिड में बुनियाद के चारों कोनों के पत्थरों में बाल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि गर्मी की हालत और जल्जलों से महफूज रहे। मिस्री लोग एहराम का इस्तेमाल तिब, कैलेंडर और सूरज की क्लास में ज़मीन की रफ्तार और रोशनी की रफ्तार को जानने के लिए करते थे। एहराम को रियाजी की जाए पैदाइश भी कहा जाता है, जिससे मुस्तकबिल का हिसाब किया जा सकता है। गजा का सबसे बड़ा एहराम 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर अब गिर चुका है। इसकी बुनियाद तकरीबन 54 या 55 हजार मीटर की है। अंदाजा है कि 3200 साल कबल इसे बनाया गया था। इसके बावजूद उस वक्त के मिस्रियों के पास टेक्नोलॉजी सिफर के बराबर थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।